میرے مولا نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ ان کو کسی عمل کی پرمیشن نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتے کچھ بھی، نہ وہ آپ کے پاس لوٹ سکتے، نہ وہ دوبارہ زندہ ہو سکتے، نہ وہ آپ کے پاس آ سکتے۔ اس لیے ان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، ان ضرورتوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ وہ دروازہ بڑا منحوس ہے کہ جس دروازے سے اس کے ماں باپ شب جمعہ میں بھی خالی ہاتھ واپس پلٹ جائے۔ واقعا ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ دنیا میں موجود ہیں کہ جو اپنے گھر کا سکون اسی میں سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی فاتحہ نہ دلواؤں۔ اسے آپ ہلکا نہ سمجھیے۔ جہاں بیوی کا ڈنڈا بہت زیادہ ہائی ہو اور اسے ساس سسر سے نفرت ہو، تو پھر ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے کہ جہاں ماں باپ کی فاتحہ نہیں آتی۔ تو ایسا گھر نہ بنائیے آپ کہ جس میں آپ اپنے ماں باپ کو فاتحہ میں بھی یاد نہ رکھ سکیں۔ اچھا، ان کو شرمندگی بھی ہوتی ہے بہت، جب یہ ساری ارواح، جیسے ابھی ارواح آئی ہیں اور اب یہ روحیں پلٹیں گی اپنی مرکز کی طرف رات کے بعد، جب پلٹیں گی تو کچھ روحیں خوش ہو کے پلٹیں گی، کچھ روحیں ناراض ہو کے پلٹیں گی، اور سب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ بھائی روحیں آتی ہیں، ساتھ آتی ہیں، ساتھ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ رنجیدہ کیوں ہیں؟ کہا میں رنجیدہ اس لیے ہوں کہ میرے رشتہ دار مجھے بھول گئے، میرے رشتہ داروں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ باپ خوش ہو کے جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں جی آپ اتنے خوش کیوں؟ ارے میرے بیٹے نے، میرے پوتے نے مجھے قرآن پڑھا، میری بچیوں نے مجھے یاد رکھا، میرے رشتہ داروں نے مجھے یاد رکھا۔ چھوٹا سا عمل کیا ہم نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، کھانے سے فاتحہ کو جتنا جوڑتے چلے جاؤ گے اتنا بھاری ہوتا چلا جائے گا، جتنا فاتحہ کو کھانے سے الگ کرتے چلے جاؤ گے اتنی آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ماں باپ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں کھانا دو، ماں باپ کا مطالبہ ہے ہمیں ثواب دو۔ ثواب دینے میں آپ کو کوئی پیسہ نہیں لگتا۔ مثلا جمعرات ہے، آپ خالی بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ صلوات، 1 دفعہ سورہ ہم، 3 دفعہ قل هو اللہ، پھر صلوات۔ آپ اس میں کوئی کیا ناراض ہوگا جس میں 2 روٹی بھی نہیں لگ رہی ہیں، سالن بھی آپ کا نہیں لگ رہا ہے، پیسہ بھی نہیں آپ کا لگ رہا، پھل بھی آپ کا نہیں لگ رہا ہے۔ اب تو اس میں تو کوئی چیز نہیں لگ رہی ہے نا۔ تو اگر آپ یہ بہانہ بنائیں جی میرے گھر میں ٹینشن ہو جائے گی اگر میں فاتحہ دلوا دوں، تو بھائی جب کھانا رکھے گا تبھی تو ٹینشن ہوگی، انہیں تیرے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو تو قرآن چاہیے، قرآن۔ تو کیا جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنا آسان ہے اپنے مرحومین کو خوش کرنے کا۔ اسی لیے علماء عرفان کا کہنا ہے اگر کوئی لڑکا سخت پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چیک کرنا چاہیے کہیں اس کے مرحوم اس سے تو ناراض نہ ہے۔ اگر مرحوم ناراض ہو جائیں تو لڑکا شاد و آباد نہیں رہتا۔ مرحومین کو خوش کرنے کا بہترین طریقہ ہے قرآن مجید پڑھنا۔ تیرے پاس پوری فاتحہ کا وقت نہیں ہے تو 1 دفعہ صلوات پڑھ کے بھی ہدیہ کر سکتا، 1 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ہدیہ کر سکتا۔ مجلس میں آئے یہاں اسی مجلس کو ہدیہ کر سکتے ہیں کہ پروردگار یہ جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے مجلس کا، اس کا ثواب میرے ابا کو بھی ملے، اس لیے کہ رحمت نور ہے۔ دیکھیں میں قانون بتاتا ہوں آپ کو، ایک قانون سمجھ لیجئے، جتنے آدمی بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی چیز کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثلا اس مجلس میں یہ آپ لوگ 100 تبرک لے کے آئے، تو اب اگر 50 آئے تو 50 باقی ہیں، 75 لوگ آ گئے 25 باقی ہیں، 90 آ گئے تو 10 باقی ہیں۔ اچھا اگر 50 آتے تو تبرک 2 ملتا، یا مطلب 500 تبرک لے آئے اور آدمی آئے کل 100، تو ایک آدمی کو کتنا ملے گا؟
5. اچھا یہ اعلان بھی کر دیا جائے کہ بھائی دیکھیں ہم 500 لے کے آئے اور جتنا بھی لوگ آئیں گے اسی کے حساب سے ہم برابر برابر تقسیم کر دیں گے. تو آپ جیسے ہی 100 آئے تو آپ کو پریشانی ہونے لگی کہیں 200 نہ ہو جائے. 200 ہو گئے تو ایک حصہ اور کٹ جائے گا. اچھا پھر 300 ہو گئے اور پھر 400 ہو گئے. اچھا پورے 500 ہی ہو جائیں. 500 ہو گئے تو ہر آدمی کو ایک ایک حصہ ملے گا. 100 رہیں گے تو ایک ایک حصے آدمی کو 5 حصے ملیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ہوتا کب ہے؟ بس جملہ سنیے، بڑی مجلس کا کامیاب جملہ ہے یہ ہوتا اس وقت ہے کہ جہاں لوگوں کی تعداد ہو اور خزانہ محدود ہو. خزانہ محدود ہو اور لوگوں کی تعداد بڑھنے سے اس خزانے کو تقسیم کیا جائے تو وہ خزانہ کم پڑ جائے. اللہ کی رحمت کا قانون یہ ہے کہ جتنے زیادہ لوگوں کو پہنچاؤ گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، گھٹنے والا نہیں. مثلا ایک فاتحہ آپ نے پڑھی، اسی میں ابا کو شامل کر دیا. الگ الگ پڑھنی چاہیے. اسی میں ابا کو کر دیا، اسی میں ماموں کو کر دیا، اسی میں چچا کو کر دیا. تو آپ یہ پڑھ کے یہ نہ سوچئے کہ ثواب کم ہو گیا. ثواب کم نہیں ہوا، جتنے آدمی بڑھے اتنا ثواب بڑھا. اگر آپ ایک آدمی کو ایک سورہ فاتحہ پڑھتے جتنا اس کو ملتا، اسی طرح اگر آپ 500 آدمی بھی ایک فاتحہ میں شامل کر لیں تو اللہ اتنا ہی اتنا دے گا. اس لیے کہ رحمت ایک نور ہے اور نور سے چاہے جتنے چراغ جلا لیجئے ایک چراغ کی لو پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں. صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو روحیں آتی ہیں شب جمعہ میں اور جمعے میں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی ارواح کو خوش کر کے بھیجئے اپنے رشتہ داروں کی روحوں کو. اور بہترین طریقہ ہے قرآن پڑھنا. جو بھی نیک کام آپ نے جمعرات میں کیا ہو وہ نیک کام بھی آپ اپنے والدین کو بخش سکتے ہیں. جو بھی اچھا کام کیا ہو وہ بھی آپ نیت کر کے بخش سکتے ہیں. اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پوری سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مطلب جو بھی آپ نیک کام کریں اس میں آپ ان کو شریک کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو بھی. اب اس سے بتائیے اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرحوم کو خوش کرنا اس سے آسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا؟ مگر ہمیں شیطان یہ کام نہیں کرنے دیتا. فاتحہ کا تصور میرے یہاں اگر جمعرات میں بھی آ جائے تو میں خوش نصیب ہوں. ورنہ بعض نا ہنجار تو ایسے ہیں جنہیں باپ برسی کے دن یاد آتا ہے. اور برسی کے دن بھی اس لیے یاد آتا ہے کہ اسے اپنے کو چمکانا ہے دعوت کر کر کے، اسے اپنے تعلقات بڑھانے ہیں دعوت کر کے، اسے اپنی حیثیت جتانا ہے. تو دیکھیے میں کتنا کر رہا ہوں باپ کے لیے. بعض لوگ تو یہ ہو جاتے ہیں نا، یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں زبان سے جتنا میں کرتا ہوں نا اماں ابا کا اتنا کوئی نہیں کرتا. پر جہاں زبان پہ یہ آیا جتنا میں کرتا ہوں سمجھ لو یہ صفر کی طرف چلا گیا ہے. اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل باقی ہونا. یہ جتنا کر جاؤ اسے کم تصور کرو کہ میں نے اپنے والدین کے لیے کچھ بھی. اس میں کامیاب ہیں. ارے مولانا میرے جتنا کون کرے گا، میں ہر روز فاتحہ پڑھتا ہوں. تو فاتحہ پڑھ کے اپنا نامہ اعمال اچھا کرتا ہے، ماں باپ پہ کیا احسان کرتا ہے بھائی؟ فاتحہ کا ثواب خالی اسے تھوڑی پہنچتا ہے، فاتحہ کا ثواب تجھے بھی تو ملتا ہے. اس لیے کہ فاتحہ ایک ایسی چیز ہے، دیکھیں میں اگر آپ کو 4 روٹیاں دے دوں، میرے پاس 4 روٹیاں ہوں تو میں بھوکا رہ جاؤں گا، آپ کھا لیں گے. لیکن فاتحہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نام کی پڑھی اسے بھی سیراب کر دیتی ہے اور جس نے پڑھی ہے اسے بھی سیراب کر دیتی ہے. یہ قرآن ہے، یہ ہے قرآن.